السلام علیکم ریڈرز، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ کی رائٹر ناول اٹس یور فالٹ دیٹ مائی ہارٹ بیٹ کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر آ چکی ہے۔ آئی ایم سوری اتنے دن بعد ایپیسوڈ دینے کے لیے۔ وجہ یہ ہے کہ میرے بھائی کی شادی تھی، جس وجہ سے میں لاہور گئی ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے میں ایپیسوڈ لکھ نہیں پا رہی تھی اور نہ ہی ریکارڈ کر پا رہی تھی۔ سو آج میں اپنے گاؤں واپس آئی ہوں اور میں نے ایپیسوڈ لکھ کر ریکارڈ کرنی شروع کی ہے آپ لوگ کے لیے۔ سوری پھر سے۔ تو ابھی ہم ہماری ناول کی قسط کو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے ناول کو لائک کرنا ہے، کمنٹ میں بتانا ہے آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈز آپ کو مل جائیں۔ تو ناول کا نام ہے اٹس یور فالٹ دیٹ مائی ہارٹ بیٹ، رائٹر مانیہ خان یعنی کہ میں، اینڈ ایپیسوڈ ہے 5۔ کون تھی وہ لڑکی؟ اور اس لڑکی کا بھی بتاؤ کون ہیں وہ دونوں؟ ان دونوں کو میں سبق سکھاتی ہوں۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی میری دوست کو تنگ کرنے کی؟ صبح جب سب اسٹوڈنٹ پکنک پر جانے کے لیے ہوٹل کے باہر جمع ہوئے تو یونا نے منجی سے کہا۔ اس کے لہجے میں بے حد غصہ تھا۔ دفع کرو یار، اب کیا فائدہ لڑائی کر کے؟ لیکن ہاں، اگر وہ دوبارہ تنگ کریں گے تو میں خود ہی دیکھ لوں گی، اگر نہ دیکھ سکی تو تمہیں بتا دوں گی۔ منجی نے اس کا بازو پکڑ کر مسکراتے ہوئے کہا، لیکن یونا کی نظریں ابھی بھی سب اسٹوڈنٹ کو دیکھ رہی تھیں، ایسے جیسے اسے پتہ ہو کہ وہ لڑکی اور لڑکا کون ہے، اور ان کو ڈھونڈ کر وہ انہیں اپنی دوست کو تنگ کرنے پر سزا دے گی۔ سب سے پہلے وہ سب لوگ بوسان ٹاور گئے تھے۔ وہاں پر سب نے بہت مزہ کیا۔ اچھی بات یہ تھی کہ کسی نے منجی کو بھی تنگ نہیں کیا تھا، اور یہ بات منجی کے لیے بھی حیران کن تھی۔ بوسان ٹاور سے وہ سب لوگ گیمچیون کلچر ولیج گئے تھے۔ رنگ برنگے گھروں سے بنا وہ چھوٹا سا گاؤں سب کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا۔ نیلے، پیلے، لال، گلابی اور دوسرے مختلف رنگوں سے خوبصورتی سے بنے وہ گھر، اور ان کے درمیان سے گزرتی راہگزر کے طور پر سیڑھیاں، ان کے علاوہ دوسرے آئے ہوئے ٹورسٹ کی بھی آنکھوں کے سکون اور ہونٹوں کی مسکراہٹ کا سبب بن رہے تھے۔ یونا، تم یہاں ریونو کے ساتھ رکو، میں ذرا دوسری سائڈ سے کچھ فوٹوز لے کر آتی ہوں۔ منجی یونا سے بول کر اپنا کیمرہ سنبھالتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ یونا ریونو سے اپنی پک بنانے کا کہہ کر خود مختلف پوز بنا کر اپنی فوٹوز بنوانے لگی۔ منجی اپنے یونی گروپ سے کافی دور آ گئی تھی۔ اب وہ پرسکون اور خاموشی بھرے ماحول میں اپنی اور اپنے ارد گرد کی اچھی تصویریں بنا رہی تھی۔ وہ ایک لال رنگ کے گھر، جس کی دیوار کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پھولوں کے گملے لٹک رہے تھے، ان کی تصویر بنا رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کچھ لوگوں کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے جلدی سے کیمرہ نیچے کرتے پیچھے پلٹ کر دیکھا، لیکن تبھی کوئی اس پر جھپٹتا اس کی کلائیوں کو پکڑ کر اسے قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ ایک اور لڑکا جلدی سے اس کے پیچھے جا کر اسے پیچھے سے پکڑ چکا تھا۔ چھوڑو مجھے کمینوں! وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی بے ناب مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، لیکن وہ لڑکے اسے چھوڑنے کی بجائے اس کی حالت پر ہنس رہے تھے۔ منجی کی پرزور کوشش کے باوجود وہ ان کو خود سے دور نہیں کر سکی تھی۔ اسے نیچے زمین پر لٹا کر ان میں سے ایک نے اس کے دونوں بازوؤں کو پیچھے کر کے زمین کے ساتھ لگا کر پن اپ کیا، جبکہ دوسرا لڑکا اس کے اوپر بیٹھ کر اس کی شرٹ کے بازو پھاڑنے کے ساتھ اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ اپنی عزت کو خطرے میں دیکھ منجی کی آنکھوں سے بھر بھر آنسو نکلنے لگے، اور ساتھ ہی اس کی مدد کے لیے چیخیں بلند ہوئیں۔ ابھی وہ لڑکا اس کی شرٹ کے دوسرے بٹن پر ہی پہنچا تھا کہ کسی کی سرد آواز وہاں گونجی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ دو ہیون کی آواز پر وہ دونوں لڑکے کانپ گئے اور فوراً منجی کو چھوڑ کر اس کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے خود سے دور ہوتے ہی منجی نے جلدی سے اپنی شرٹ کے بٹن بند کیے اور اپنے آنسو پوچھ بھاگ کر جاتی دو ہیون کے پیچھے چھپ گئی۔ پلیز میری مدد کرو، اس نے اس کی جیکٹ کو مٹھی میں دبوچتے ہوئے کہا۔ میں نے پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے تھے؟
دو ہیون نے پھر سے اپنا سوال دہرایا۔ لہجہ پہلے کی طرح سرد تھا۔ وہ دو ہیون سر، وہ ایکچولی ہمیں جیجن سر نے کہا تھا کہ اس لڑکی کو بہت زیادہ ٹارچر کرنا ہے، تو بس ہم آرڈر فالو کر رہے تھے۔ ان دونوں میں سے ایک لڑکا اٹکتے اٹکتے بولا، جبکہ دوسرے نے زور و شور سے آم میں سر ہلایا۔ 1 منٹ سے پہلے یہاں سے غائب ہو جاؤ، ورنہ تم اچھے سے جانتے ہو دو ہیون کو اگر غصہ آئے تو وہ جیجن سے بھی برا ہے۔ دو ہیون نے گھبراتے ہوئے کہا تو وہ دونوں معافی مانگتے ہوئے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہوئے۔ کیا تم ٹھیک ہو پیاری لڑکی؟ دو ہیون نے پیچھے پلٹ کر اس سے پوچھا، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور بازو کے سلیوز پھٹ چکے تھے۔ اس نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل کر فوراً اپنی جیکٹ اتار کر اس کے آگے کی، جسے منجی نے تھام کر پہن لیا۔ شکریہ دو ہیون، اگر تم نہ آتے تو بہت برا ہوتا، منجی نے پہلے تشکر بھرے لہجے میں کہا اور پھر اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ آج وہ واقعی ڈر گئی تھی۔ یہ سوچ ہی اس کی جان نکال رہی تھی کہ اگر دو ہیون وقت پر نہ آتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ اٹس اوکے ڈیئر، تم بس رونا بند کر دو، سب کچھ ٹھیک ہے اب۔ دو ہیون نے اس کی کمر تھپتھپاتے نرمی سے کہا تو منجی اپنے آنسو پونچھ کر اس سے دور ہوئی۔ اسے اب شرمندگی ہو رہی تھی اچانک سے اس کے گلے لگ جانے پر۔ ویسے تمہیں جیجن سے پنگا نہیں لینا چاہیے تھا، وہ تھوڑا الگ ہے، اسے دشمن بنانا اور ان کو سبق سکھانا پسند ہے، یہی وجہ ہے کوئی اس سے نہیں الجھتا، لیکن تم نے خود سے اس کی جانب دشمنی کا ہاتھ بڑھا کر اپنے لیے خطرہ مول لیا۔ اس کی شرمندگی کو کم کرنے کے لیے دو ہیون نے بات کا آغاز کیا۔ وہ بہت برا ہے دو ہیون، مجھے اس سے نفرت ہے اور میں اس سے ڈرتی نہیں ہوں، لیکن اس کی اس حرکت کے بعد سے اب مجھے اس سے اور زیادہ نفرت ہو گئی ہے۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں دو ہیون، اگر اس نے یا اس کے چمچوں نے دوبارہ میرے ساتھ کچھ برا کرنے کی کوشش کی تو میں بھرے مجمع میں اس کی وہ بے عزتی کروں گی نا کہ اسے یاد رہے گا اور کوئی شک نہیں۔ اگر غصہ زیادہ ہوا تو میں ہاتھ اٹھانے سے بھی پرہیز نہیں کروں گی۔ پھر مت کہنا میرے دوست کے ساتھ برا کیا تم نے۔ منجی جیجن کے ذکر پر تپ اٹھی تھی، جبکہ اس کی دھمکیاں سن کر دو ہیون مسکرایا۔ چھوٹی سی ہو، معصوم سی، اور ارادے کتنے خطرناک ہیں تمہارے۔ اس نے ہنس کر اس کی بات کو مذاق میں اڑایا، مگر یہ تو منجی ہی جانتی تھی کہ وہ کتنی سیریس ہے۔ رات کے وقت وہ سب لوگ ہیونڈے بیچ گئے تھے۔ سردی کی چلتی ٹھنڈی ہوائیں جو سمندر کنارے اور زیادہ سرد محسوس ہو رہی تھیں، جسم کے کپکپانے کا سبب بن رہی تھیں۔ چاندنی رات میں چمکتا پورا چاند رات کو بہت زیادہ خوبصورت بنا رہا تھا۔ یونا، منجی اور ریونو الگ سے کھڑے ایک دوسرے کی پک بنانے کے ساتھ اپنی ویڈیو بنا رہے تھے۔ ان دونوں کے ساتھ مزے کرتے منجی دوپہر کا ہوا واقعہ بھول گئی تھی۔ یونا، ریونو، تم دونوں کو کب سے سر بلا رہے ہیں؟ جاؤ، وہاں پر ہیں وہ اور تم دونوں کو بلا رہے ہیں۔ ایک لڑکی بھاگ کر ان کے پاس آ کر بولی اور بیچ سے دور ایک چھوٹے سے کھانے کے اسٹال کی طرف اشارہ کیا۔ منجی تم یہاں رکو، ہم دونوں ابھی آئے، یونا منجی سے بولی اور پھر وہ دونوں وہاں سے چلے گئے، جبکہ منجی وہاں پر رکھے گئے بینچ پر بیٹھ کر اپنا فون یوز کرنے لگی۔ ابھی اسے بیٹھے 2 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اسے لگا جیسے اسے کسی نے آواز دی ہو۔ جیسے ہی اس نے آواز کی سمت دیکھا تو ایک فٹ بال اٹھتا ہوا اس کے منہ پر آ لگا، جس کی وجہ سے اس کی ناک سے خون نکلنے لگا۔ آہ، یہ کیا بدتمیزی ہے، اس نے غصے سے کہتے ناک کے آگے ہاتھ رکھ کر خون کو روکا اور پھر سامنے دیکھا جہاں جیجن مسکراتے ہوئے اس کی جانب آ رہا تھا۔ زیادہ زور سے لگ گئی کیا؟ اس نے مسکرا کر کہتے اسے ٹیز کرنا چاہا۔ کئی دوسرے اسٹوڈنٹ بھی ان کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ ہاں، لگ تو یہی رہا ہے کہ تمہیں میری کی گئی انسلٹ بہت زور سے لگی ہے،
تبھی تمہیں اتنی مرچیں لگ رہی ہیں۔ وہ بھی منجی تھی، کہاں ڈرتی تھی کسی سے، اس لیے اس کے سامنے اکڑ کر کھڑی ہوتی بولی، تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ یہ جو تمہاری اکڑ ہے نا، میں نے 2 منٹ کے اندر ختم کر سکتا ہوں۔ جیجن نے غصے سے کہا تو منجی کو دوپہر کا واقعہ یاد آیا جس پر وہ طنزیہ ہنسی۔ ہاں بالکل اس طرح جس طرح تم نے اپنے چمچوں کو آج دوپہر بھیجا تھا میری اکڑ توڑنے کے لیے۔ مجھے نہیں پتا تھا جیجن کہ تم اس حد تک کسی سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے گر سکتے ہو۔ اس نے اپنی ناک سے بہتا خون صاف کرتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بات جیجن کے سر پر سے گزری تھی، لیکن پھر بھی وہ مسکرایا۔ ہاں ہاں ہاں، لگتا ہے بہادر لڑکی ڈر گئی ذرا سے تنگ کیے جانے پر۔ بنا جانے کہ حقیقت کیا ہے اس نے ہنس کر اس کا مذاق بنایا، جبکہ اس کا ہنسنا جلتی پر تیل کا کام کر گیا۔ پھر منجی کا ہاتھ اٹھا تھا اور جیجن کے گال پر اپنا نشان چھوٹ گیا تھا۔ پہلے جہاں سب اسٹوڈنٹ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اب وہیں حیرانگی اور بے یقینی تھی۔ تم، ہمت کیسے ہوئی تمہاری مجھے تھپڑ مارنے کی؟ مرنے کا شوق ہے کیا؟ جیجن غصے سے گھررایا، ایسے جیسے ابھی وہ منجی کا قتل کر دے گا۔ میں نہ مار دوں تمہیں جان سے؟ مجھے بتاؤ، تمہیں یہ سب کرتے ہوئے مزہ آتا ہے کیا؟ شرم نہیں آتی تمہیں جیجن؟ اگر تمہاری کوئی بہن نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں تم صرف مذاق میں ہی کسی لڑکی کی عزت کو نیلام کر دو۔ کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنا، اس کا ریپ کروانا تمہارے سامنے ایک چھوٹی سی بات ہے؟ یہاں اس سمندر کے پانی میں ڈوب مرو جیجن، ڈوب مرو۔ وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ وہ اس قدر غصے سے بول رہی تھی کہ اس کا چہرہ لال ہو چکا تھا اور گردن کے ساتھ ساتھ ہاتھوں اور چہرے کی نسیں بھی ابھری ہوئی تھیں۔ جیجن، جو ابھی بھی اس کے تھپڑ پر بے یقین تھا، اس کی باتیں سن کر تو اس کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے ایسا کب کیا تھا؟ یا پھر کب کسی سے ایسا کرنے کو کہا تھا؟ نہیں، وہ اتنا برا بھی نہیں تھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کچھ بھی بکواس کر رہی ہو۔ میں نے تمہارا ریپ کرنے یا پھر تمہارا ریپ کروانے کی کب کوشش کی؟ اس نے بے یقینی اور غصے بھرے لہجے میں پوچھا۔ انجان مت بنو جیجن، کیونکہ مجھے تمہارے سب ڈرامے پتہ ہیں۔ آج دوپہر اگر دو ہیون وقت پر نہ آتا تو تمہارے 2 چمچے مجھ پر جانور کی طرح ٹوٹنے والے تھے، اور انہیں ایسا کرنے کا کہنے والے تم ہی تھے۔ یاد رکھنا، ابھی جو تم اپنی دولت کا غرور کرتے ہر حد پار کر رہے ہو نا، سنبھل جاؤ، ورنہ اگر منجی اپنی حد پار کر کے تمہارے سامنے آئی نا تو تمہیں بیچ بازار کے کتوں کی طرح پیٹے گی، پھر چاہے مجھے جیل ہو جائے یا پھانسی۔ میں ڈرتی نہیں، وہ نفرت اور غصے سے کہہ کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ جیجن ابھی بھی اس کی باتوں کو سمجھ نہ پایا کہ آخر وہ کہہ کر کیا گئی ہے، لیکن اسے اس کے لہجے سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ صبح وہ دونوں لڑکے میرے سامنے موجود ہونے چاہیے جنہوں نے میری طے کی گئی حد سے بڑھ کر اسے ٹارچر کرنے کے بجائے اسے ہراس کرنے کی کوشش کی۔ دماغ میں چلتی سوچوں سے وہ گال پر ہوتی جلن بھول گیا تھا اور وہاں کھڑے اسٹوڈنٹ کو آرڈر دے کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ سب آپس میں ابھی ہوئے معاملے اور جیجن کو پڑنے والے تھپڑ پر بات کرنے لگے۔ ہمیں معاف کر دیں جیجن سر، ہم بس آپ کے لیے اسے سبق سکھانا چاہتے تھے۔ ہم چاہتے تھے وہ لڑکی کبھی آپ کے سامنے اکڑ کر دوبارہ کھڑی نہ ہو سکے اور وہ یونیورسٹی چھوڑ کر چلی جائے۔ صبح ہوتے ہی وہ دونوں لڑکے جیجن کے کمرے میں اس کے سامنے موجود تھے۔ پہلے دن تو جیجن اور دو ہیون ایک ساتھ ایک کمرے میں رہے تھے، لیکن پھر دو ہیون نے اپنا الگ سے کمرہ بک کروا لیا تھا۔ جیسے ہی وہ لڑکے جیجن کے سامنے لائے گئے، جیجن نے ان پر مکوں کی برسات کر دی تھی، جس پر وہ دونوں اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگے۔ بکواس بند کرو کمینوں، تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی میرے نام کا استعمال کرتے؟
میرے بنائے گئے رولز کو توڑ کر کسی کا ریپ کرنے کا سوچنے کی بھی۔ جیجن نے ان دونوں کے ہاتھوں پر اپنے بوٹ کی ایڑی رکھ کر زور سے اسے مسلا تھا، جس سے ان دونوں کی درد سے بھرپور چیخیں کمرے میں گونجیں۔ جانتے ہو نا، تمہارے باپ کا بزنس جو اچھا چل رہا ہے اس کی وجہ اس کا اسکائی ہائی سے جڑنا ہے، اور اگر تم نہیں چاہتے کہ اسکائی ہائی تم لوگوں کے بزنس سے اپنا تعلق توڑ کر لے تو تمہاری فیملی سڑک پر کھڑی ہو کر بھیک مانگے، تو ابھی کے ابھی جا کر اس لڑکی سے معافی مانگو۔ اس سے دشمنی ایک طرف، لیکن اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی اجازت میں نہیں دوں گا۔ دفعہ ہو جاؤ اب یہاں سے۔ اس نے ان دونوں کے پیٹ میں پاؤں کے ٹھوکر رسید کرتے کہا، جبکہ اس کے جانے کا کہتے ہی وہ دونوں درد سے کڑاہتے وہاں سے بھاگے، کیونکہ اب انہیں جا کر منجی سے معافی بھی تو مانگنی تھی، ورنہ جیجن نے جو کہا تھا اس نے وہ کر بھی دینا تھا، اور پھر ان دونوں کی فیملی واقعی سڑک پر آ جانی تھی۔ سو ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ نمبر 5۔ امید ہے آپ کو اچھی لگی ہو لائک کرنا، کمنٹ سیکشن میں بتانا ایپیسوڈ کیسی لگی۔ تو ہم ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔